لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے زیغم حسین صاحب ابن مختار حسین صاحب جو کہ برادر عزیز مولانا اختر عباس جون صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کی روح کو ہدیہ فرمائیں، اور ظہیر حسن صاحب جو ہم لوگوں کے برادر عزیز علی ظہیر صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کی روح کو بھی ہدیہ فرمائیں۔ تمام مومنات بالخصوص جو اس زمانے میں اس وبا کی چپیٹ میں آئے ہیں یا اس وبا کی بنیاد پہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، ان کی ارواح کو ہدیہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ شب جمعہ اور 2 مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ شب جمعہ انسان کے تہذیب نفس، انسان کے روحانی ارتقاء کے لیے بہترین فرصت ہے۔ توبہ و استغفار کی شب ہے، دعا کی شب ہے، اللہ سے قریب ہونے کی شب ہے، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں اس موقع پہ ایصال ثواب کی اس مجلس میں موت کی گفتگو یا موت سے متعلق بات یقیناً یہ ہمارے تہذیب نفس اور ہماری اخلاقی بلندیوں کے لیے بے پناہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آج ایسے وقت میں جبکہ یوں کہا جائے کہ اس وبا کی وجہ سے تقریباً موت کا بازار گرم ہے، یعنی بہت سارے ہمارے چاہنے والے، ہمارے عزیز کہ جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، خود یہ احساس ہمارے نفس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ آج نہیں تو کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اور وہی وہ وقت ہے کہ جب تک ہمارے پاس فرصت ہے۔ اس آیت شریفہ نے جو بات ہم کو سکھانے کی کوشش کی ہے، الذی خلق الموت والحیات
وہ اللہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ ہماری آزمائش کر سکے، امتحان لے سکے۔ کیا آزمائش، کیا امتحان لینا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ خب جب امتحان لیا جاتا ہے تو کوئی چیز دیکھی جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون۔ اگر موت صرف فنا کا نام ہوتا، جسے کہتے ہیں محض فنا، صرف انسان یعنی ختم ہو گیا، تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، عمل کے اعتبار سے اچھے ہوں برے ہوں کچھ بھی ہو، انسان کیسا بھی ہو۔ لیکن جو مفہوم موت ہے وہ مفہوم، اس سے پہلے کسی گفتگو میں ہم نے یہ بات پیش کی ہے کہ موت ایک عدمی چیز نہیں ہے۔ خوب تھوڑی وضاحت کر دیں عدمی کی، کہ مثلاً ایسا نہیں ہے کہ حیات نہیں ہے لہٰذا ایک فنا کی کیفیت پیدا ہو گئی، ختم کی تو وہ موت ہے۔ جیسے یہ روشنی ہے، نور ہے یہاں پہ، اب یہ لائٹ اگر آف کر دی جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، تو یہ اس کی ایک عدمی حیثیت ہے، یعنی خود اپنا جو ہے اس کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے، بلکہ لائٹ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ۔ اس طریقے سے موت نہیں ہے کہ مثلاً خوب زندگی نہیں، در واقع موت یعنی انسان کا ٹرانسفر، انتقال ایک عالم سے، ایک گھر سے دوسرے عالم کی طرف۔ موت اس کا نام یعنی وجودی چیز ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ موت یعنی ایک دوسرے طرح کی حیات، دوسرے طرح کی زندگی۔ ابھی وہ زندگی کیسے ہم کو گزارنی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ زندگی ہم نے کیسے گزاری۔ اس زندگی میں نظام پروردگار، اطاعت پروردگار، اللہ کے احکام، اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم پہ کتنا ہم نے عمل کیا ہے، یہ ہم کو وہ زندگی اتنی ہی اچھی لا کے دے گا۔ آیت شریفہ یہی کہنا چاہتی ہے کہ یہ جو تم کو زندگی دی گئی ہے کچھ دن کی، جہاں پہ آ کے انسان سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، اس کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے، اس کے اندر طاغوتیت آ جاتی ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر انانیت آ جاتی ہے، اس کے اندر بہت ساری پرابلمز پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم خالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے تم ہوش میں ہو کہ نہیں ہو، تم جا کے ہم کو کس حد تک یاد رکھتے ہو، فراموش تو نہیں کر دیتے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کو خلق کیا، کیوں؟ در واقع یہ آزمانے کے لیے، آزمائیں گے۔ ایکم، تم میں سے کون ہے کہ جو بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ آزمائش پہ بھی ہم نے ایک جگہ گفتگو کی ہے، قرآن مجید نے آزمائش پہ تفصیلی بات کی ہے کہ کس کس اعتبار سے ہم کو آزمایا جائے گا۔ یہ ایک الگ گفتگو، ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک مختصر سے وقت میں ایک دو پوائنٹ یہاں پہ پیش کریں۔ آزمایا جائے گا کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ احسن عمل پہ ایک گفتگو اور ہوئی تھی، دو جملے اس میں سے عرض کر دیں تاکہ وہ ہم سے، چونکہ آگے کی گفتگو سے متعلق ہے۔ احسن عمل، بعض عمل ہمارے یہاں گڈ لسٹ میں ہے کہ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فلاں فلاں فلاں، لہٰذا اس میں سے کبھی بھی کوئی بھی کام انجام دے دے وہ احسن عمل۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان 24 گھنٹے صرف نماز پڑھ رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کو نہیں کما رہا ہے، جا کے دوسرے ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے رہا ہے، اسلام اس کی اس عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ رسول کے زمانے میں، امام علی کے زمانے میں جب خبر دی گئی کہ ایسے افراد ہیں کہ جو سب کچھ چھوڑ دیا اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو ان کا نہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام پہ نہیں، صاف انکار کر دیا، اسلام ہے ہی نہیں۔ انسان کی پوری زندگی کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کو اللہ کے حکم کے مطابق بیلنس کر کے جس جگہ پہ جو انجام دینا ہو وہ عمل کرنا، یہ احسن عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا نماز عبادت ہے تو بس انسان ہمیشہ نماز ہی پڑھے، ایسا نہیں۔ دعا بہت اچھی چیز ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے انسان اگر دعا پڑھ رہا ہے، کوئی بھی ایک عمل دوسرے عمل کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بہانہ نہیں بننا چاہیے۔
ہوتا نہیں بعض اوقات بچوں سے کوئی کام کہیے اور وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے کام کو بطور بہانہ لے آتے ہیں. خوب یہ مزاج بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. اور انسان کسی چیز کے لیے بہانہ، مثلا آج شب جمعہ ہے اور کل کا دن قدس کا دن ہے. خوب قدس کے دن میں ہم کو دنیا کی ظالم، البتہ ہمیشہ ہماری ذمہ داری ہے، بالخصوص قدس میں دنیا کی ظالم طاقت کے خلاف آواز اٹھانی. اب اس موقع پہ بیٹھ کے اگر ہم کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں کہ جو مثلا گڈ لسٹ میں ہے تو یہ بہانہ ہے، کیونکہ یہ درس کربلا سے لیا جاتا ہے. کربلا والے اتنے عبادت کے اتاولے تھے اور اتنے ان کو عبادت اور اطاعت سے انس تھا کہ پوری رات سرکار سید الشہداء کے خیام سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئی ہیں. لیکن جب جنگ کا وقت آیا ہے تو میدان جنگ میں جانے میں انہوں نے جلد بازی امام سے آ کے اصرار کیا کہ مولا اجازت دیجیے ہم تاکہ جا کے آپ کے دفاع میں اپنی جان کو نچھاور کریں. یہاں پہ اگر وہ آ کے تسبیح و تحلیل پڑھتے اور نماز پڑھتے اور کہتے کہ مولا ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ابھی جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر یہ نعوذ باللہ بہانہ ہوتا کہ یقیناً کربلا میں نہیں. کیونکہ کربلا والے وہ اس عظمتوں پہ ہیں ہی اسی لیے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کس وقت کیا کرنا ہے. تو احسن عمل میں ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. خوب دوسرا پہلو جو احسن عمل کا کہ جس پہ ہم تھوڑی سی آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور جس مرحوم کے ایصال ثواب سے متعلق یہ مجلس ہے، ان کے متعلق کچھ باتیں اسی کے ضمن میں پیش کریں. احسن عربی گرامر کے اعتبار سے ہم طالب علموں کی زبان میں افعل التفضیل ہے، یعنی بہترین عمل، حسین ترین، خوبصورت ترین عمل، سب سے اچھا، بہترین. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ عمل کی جو اچھے شمار ہوتے ہیں ان کو انجام دے دیں تو شاید وہ احسن نہ ہو پائے. ہو سکتا ہے کہ ان میں حسن ہو، حسین ہو، لیکن شاید احسن نہ ہونے پائے. احسن عمل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان احسن عمل انجام دیتا ہے تو احسن عمل انسان کو جس مقام پہ ہوتا ہے اس سے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ہے احسن عمل. انسان کے مقام میں بلندی پیدا ہوتی ہے، مرتبے میں بلندی پیدا ہوتی ہے، انسان کمال کی طرف سفر کرتا ہے. یہ ہے احسن عمل. اور اس کے لیے اہم یہی ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت کس عمل کی ضرورت ہے. جس وقت سرکار سید الشہداء خانہ کعبہ کو وداع کہہ کے کوفے کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت تو کوفے کے ارادے سے نکلے تھے، کوفے کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت احسن عمل یہ تھا کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ ان کی نصرت کے لیے مکے سے آدمی نکل جائے. احسن عمل تھا. اس عمل، جن لوگوں نے اس عمل کو انجام دیا وہ آگے کی طرف گئے، کمال کی طرف گئے. البتہ یہ اہم ہے کہ پھر انسان اپنے اس کمال کو اپنی زندگی میں اور اپنی لائف میں، اپنی حیات میں باقی رکھے. احسن عمل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بلندی کی طرف لے کے جائے. بلندی، مسئلہ یہ ہے کہ دین کے خلاف جو سازشیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی کوشش کی گئی ہے، یہ اورینٹلزم کا اس میں کافی ہاتھ ہے کہ دین کو بہت زیادہ مادیات سے جوڑ دیا گیا. مثلا اگر کسی کو مالی اعتبار سے بہت اچھا وہ ہے، خوب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مال ہونا عیب ہے، بری نہیں. الحمدللہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس کو ہم معیار یا دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو مال مل رہا ہے تو یقیناً پھر اللہ اس سے خوشی ہے. یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے یہ بات آ جاتی ہے کہ مثلا اللہ خوش ہوگا تو مثلا پھر وہ مال میں اضافہ ہوگا، یا اگر مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو مثلا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے. یہ ضروری نہیں ہے. دنیا میں بہت سے ایسے مالدار ہیں کہ جن کا مزاج، جن کا نظام طاغوتی نظام ہے، مس یوز کرتے ہیں، گنہگار ہیں، کلم کلّہ گناہ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. اور دنیا میں ایسے بھی مومنین ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
پھر ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. لہٰذا یا ایک دوسری چیز یہ کہ مثلاً جو ہے وہ فلاں کام کر لو تو اللہ رزق میں فلاں اضافہ کرے گا، فلاں کام، یہ ساری چیزیں گھوم پھر کے اس پہ کی. تو احسن عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مالی اعتبار سے اچھے ہو جائیں گے، عہدے کے اعتبار سے اچھے ہو جائیں گے، شہرت کے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں. اچھے اس معنی میں کہ ہم اللہ کے لیے اپنے صرف اللہ کے لیے کام کو انجام دیں گے، اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ امتحان لینے والا اللہ ہے. وہ تو جب نتیجہ نکلے گا تو معلوم ہوگا کہ کون کس مقام پہ. جب انسان کہیں پہ امتحان دیتا ہے تو عقل مند انسان جس کو امتحان دیتا ہے اس کے سلیبس کے اعتبار سے جواب دیتا ہے، نہ یہ کہ کسی اور کے سلیبس کے اعتبار سے جواب دیتا ہے. آج بہت سارے بورڈز ہیں کہ جن کے اپنا ایجوکیشن کا سسٹم ہے. خوب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بورڈ میں بیٹھے ہوں اور جواب کسی دوسرے کے حساب سے اگرچہ اسی سبجیکٹ کا نہیں ہو سکتا. اور یہاں تو بہت سی چیزیں ایک دم الٹی پلٹی ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ کمال کا مطلب کہ انسان کا کردار کے اعتبار سے کمال کی طرف جانا، روحانی اعتبار سے کمال کی طرف جانا، انسان کے نفس کا کمال کے اعتبار کی طرف جانا، کہ جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے بہت سارے باتیں، بہت سارے معیار پیش کیے ہیں، بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں کہ تقوی، اطاعت، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو معیار بنتی ہیں. تو احسن عمل اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس موقع پہ جس کام کو انجام دینا ہے اسی کا نام احسن عمل ہے. اب یہ احسن عمل باعث بنتا ہے کہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جائے. اس کمال کو ہم دنیا اور مادیات اور دنیاوی جو چیزیں ہیں اس آئینے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس ترازو میں نہیں تول سکتے ہیں کہ اگر احسن عمل ہے تو دنیا کے اعتبار سے فائدہ دکھے. ائمہ سے بہتر کس نے احسن عمل انجام دیا ہے؟ لیکن ائمہ کی زندگی کو دیکھیں ہم کہ ان کی زندگی میں کون سی تبدیلی تھی اور کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے. جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، انہوں نے اپنے ایک فرزند برادر عزیز مولانا جون صاحب کو دین کے راہ میں، خوب یہ آسان نہیں ہے، کسی باپ کے لیے یقیناً سخت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں سے دور مدرسے میں، کسی دوسرے ملک میں، یہ قربانی ہے ایک انسان کی، یہ چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی قربانی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہم سے اس سے نزدیک رہے. دوسری اس اعتبار سے قربانی ہے کہ انسان خوب یہ بھی ایک مزاج ہے، اور یہ عجیب مزاج ہے کہ اپنے لڑکوں کو ہم تجارت کا مال سمجھتے ہیں. لہٰذا آج دیکھیں کہ جب تعلیم کی بات آتی ہے کہ بچے کو کیا کرانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں جو ہے وہ اچھا ریٹرن ہے، کس چیز میں مثلاً پیسے اچھے ہیں، لہٰذا اس لائن میں ڈال دو. خوب مال تجارت نہیں ہے، اولاد تجارت کا مال نہیں ہے. یا پھر اس اعتبار سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور اس میں بھی دنیاوی فکر غالب ہوتی ہے کہ ایسا کر دیں کہ بڑھاپے میں ہمارا کام آئے، بڑھاپے کا عصا. خوب اپنے لیے بچوں کو مت پالیں. ایک بہت بڑے ہدف کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا کہ جس کو ہم نے بہت چھوٹے اس میں کہ مال دنیا میں محدود کر دیا، اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے محدود کر دیا، 4 پیسوں اور 4 سکوں کے لیے محدود کر دیا. تربیت اولاد کے بنیادی جو اصول اور مزاج ہیں اس کے خلاف ہے یہ فکر کی جو ہمارے معاشرے میں گشت کر رہی ہے. اولاد کو اس لیے پالا جائے کہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے، اولاد کو اس لیے پالا جائے کہ وہ ریٹرن زیادہ دے. مرحوم جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے انہوں نے یقیناً ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے. دین کی راہ میں ایک تو اپنی نگاہوں سے دور کیا، دوسرے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جس راستے پہ یوں کہا جائے کہ لائن جو آج کے زمانے میں استعمال ہوتی ہے اصطلاح کہ جس لائن میں ہم بھیج رہے ہیں اس میں انکم کتنی ہے، یہ دیکھا کہ جس لائن میں ہم بھیج رہے ہیں اس میں عاقبت کتنی ہے. اور
صالح اولاد انسان کی آخرت اور عاقبت کے لیے بہترین سرمایہ، بہترین سرمایہ۔ مرحوم نے جو عظیم قربانی دی ہے، شاید ہمارے جیسے دنیا والے اس قربانی کی عظمت کو محسوس بھی نہ کر سکیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے، کیونکہ یہ تو باپ کا دل جانتا ہے کہ اس نے اپنے فرزند کو الگ کیا ہے تو کیسے الگ کیا ہے اور کتنا اس نے صبر کیا ہے۔ جو قربانی دی ہے یہ تو وہ جانتا ہے، جتنا ان کا اخلاص اور جو ان کا مقصد ہے اللہ اس کے حساب سے عظیم اجر سے نوازے گا ان کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو بھی انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے اور صرف آخرت سے ہے۔ لہٰذا یہ اگر دیکھا جائے تو خود احسن عمل کا ایک بہترین مصداق، یہ قربانی اللہ کے راہ میں بہترین راستہ ہے احسن عمل کا۔ خوب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ علم دین ہی، حالانکہ ابھی ضرورت ہے کہ لوگ جائیں حوزے میں علم دین حاصل کریں اور آ کے بہتر سے بہتر طریقے سے دین کو آگے بڑھائیں، تبلیغ کریں، اور حوزے میں جانے کا مقصد بھی یہ نہ ہو کہ مثلا لوٹ کے جو ہے وہ پھر ہم پیسہ کمائیں۔ مقصد پیسہ نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ زندگی کی ضروریات میں سے ہے، وہ ایک الگ چیز ہو، پورا مسئلہ ہے اور تفصیل ہے، وہ ضرورت ہے۔ لیکن دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی خدمت کے لیے بہت سارے راستے ہیں کہ ان راستوں سے بھی ہم کو دین کی تبلیغ و ترویج میں مدد اور ہیلپ اور کمک کرنی چاہیے، اور ان راستوں میں بھی اللہ یقیناً اجر دے گا۔ یعنی اس گفتگو سے وہ مایوسی نہ پیدا ہونے پائے کہ مثلا اگر ہم نے اپنے فرزند کو علم دین کے راستے میں بھیج دیا تو اب ہم کامیاب اور نہیں تو نہیں، دوسرے راستے بھی ہیں کہ جو ہم کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو اولاد کی تربیت کر رہے ہیں وہ کس ہدف اور کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ وہ کون سی تعلیم حاصل کرے، خود یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مثلا مال و دولت کی بنیاد پہ اس کی ایجوکیشن نہ ہو، ایجوکیشن اس لیے ہو کہ وہ بچہ صالح بنے، بہترین بنے، انسان بنے، اس بنیاد پہ تربیت ہو، اس بنیاد پہ تعلیم دی جائے اس کو، اس بنیاد پہ۔ پھر دوسرا جو ایک مسئلہ اس سے اہم ہے وہ یہ کہ یا تو خود باپ اس کام کو انجام دے اور یا اس سے بہتر راستے پیدا کرے کہ اولاد کے اندر شعور پیدا ہو، بصیرت پیدا ہو۔ اگر مرحوم کے احسن عمل کو دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف وہ مراحل ہیں قربانی کے، تو وہیں دوسری طرف یہ چیزیں بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بابصیرت بنانے کی کوشش کی، باشعور بنانے کی کوشش کی۔ اور ٹھیک ہے کہ وہ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے نیت و اخلاص ہوتی ہے، وہ اسباب ہوتے ہیں، اللہ وسائل پیدا کرتا ہے کہ انسان جیسا چاہتا ہے اس سے بعض اوقات بہتر بھی اللہ نواز دیتا ہے۔ تو یہ مرحوم کی قربانی، یہ مرحوم کی کوشش کہ جو دین کے لیے ایک بہترین سرمایہ بن کے سامنے آ رہی ہے، تو جہاں اس دنیا میں یہ دین کے لیے سرمایہ ہے، وہیں خود مرحوم کے لیے آخرت کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ اگر اسلام کی نگاہ میں دیکھیں تو اسلام نے دونوں اعتبار سے اولاد کا تصور پیش کیا ہے۔ جہاں اسلام نے ایک مرتبہ یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، وہیں دوسری طرف سے یہ بھی تصور پیش کیا ہے کہ یہ اولاد تمہاری آخرت کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ اگر انسان مال اور اولاد کی محبت میں اسیر ہو کے دین کو چھوڑ دے یا دین کے ساتھ سمجھوتا کر لے تو مال اور اولاد فتنہ بن جایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے مال اور اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اللہ کے راستے پہ لگا دے تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے آخرت کے لیے بہترین سرمایہ بن جایا کرتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ بہترین تربیت کی جائے اولاد کی، دین کے راستے میں قربان کیا جائے۔ پھر یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ دین کو کس اعتبار سے ضرورت ہے، یہ نہیں دیکھا جائے کہ ہمارا شوق کس میں پورا ہو رہا ہے۔ یہ ایک الگ جملہ ہے جس کی بھی یہاں پہ وضاحت کی بھی کوئی موقع نہیں ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، بس گفتگو کو ختم کریں۔ مقصد
یہ کہ جب انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو وہ نعمت صرف اور صرف اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو۔ بہترین اولاد، صالح اولاد، یعنی وہ اولاد کی جس کو والدین اللہ کے راستے میں اللہ کے نظام اور سسٹم کے مطابق لے کے آگے بڑھے۔ یقیناً مرحوم نے جو اللہ کی راہ میں عظیم قربانی دی ہے، آج جب اس دنیا سے اس عالم بقا کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے اس کے ثمرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اس کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ ایک بہت اہم درس ہے ہمارے لیے کہ اولاد مال دنیا کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اولاد معاشرے کو کمال تک لے جانے کے لیے اور عاقبت اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، البتہ دو مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور دونوں سن رسیدہ تھے۔ سرکار سید الشہداء کی مصیبت کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جب اپنے ہدیے و تحائف پیش کر چکے، حتیٰ اپنے ہاتھوں پہ ششماہ علی اصغر کو بھی قربان کر چکے، تو پھر وہ موقع آیا کہ جب امام خیمے کے دروازے پہ آئے، خیمے کے در پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دی، زینب تم پہ حسین کا آخری سلام، اے ام کلثوم حسین کا آخری سلام۔ ایک بیوی سے رخصت ہوئے، ایک اپنا پرانا لباس منگایا کہ جس کو جگہ جگہ سے چاک کر کے کپڑوں کے نیچے پہنا۔ جب ثانیہ زہرا نے سوال کیا کہ بھیا اس لباس کو کیوں پہن رہے ہیں، تو امام نے کہا کہ بہن ہم نے سنا ہے کہ ہمارے شہادت کے بعد یہ اشقیاء ہمارے سامان کو لوٹیں گے، ہمارے لباس کو ہمارے جسم پہ سے اتار لیں گے، لہٰذا ہم اس لباس کو اس لیے پہن رہے ہیں کہ ہمارا جسم برہنہ ہونے سے محفوظ ہو جائے اور اس کو بے ارزش سمجھ کے ہمارے جسم پہ وہ چھوڑ دے۔ اللہ حسین کی غربت کہ آج نواس رسول کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا جسم پوشیدہ رہ جائے۔ مصیبت چھوٹی مصیبت نہیں ہے، مسلمانوں کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی بچی راستے کے کنارے پہ بیٹھ کے ایک جملہ کہہ دے مسلمانوں کے قافلے سے کہ ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا ہے، تو پورا قافلہ اپنا کفن دینے کے لیے نکال لے۔ لیکن ہائے مسلمانوں کے درمیان صحابی رسول نہیں، نواس رسول اس بات کی فکر کر رہا ہے کہ ہمارا جسم کہیں برہنہ نہ ہو جائے مرنے کے بعد تو کفن دیا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے۔ یہ کیسے ظالم تھے کہ جنہوں نے مرنے کے بعد جو جسم پہ لباس تھا اس کو بھی اتار لیا۔ امام زمانہ نے جو شکوہ کیا ہے کہ ہمارا سلام ہو اس شہید پہ کہ جس کو کفن بھی نہیں دیا گیا، وہ شکوہ اسی لیے ہے کہ جو جسم پہ لباس تھا اس کو بھی اتار لیا گیا کہ چونکہ شہید کا لباس اپنا کفن ہوا کرتا ہے۔ عزیزوں، امام میدان جنگ میں آنے کے بعد امام نے جنگ کرنی شروع کی۔ جناب زینب ثانیہ زہرا کو اپنے بھائی کی فکر تھی۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا تل زینبیہ پہ آ کے دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہمارا بھیا میدان جنگ میں کس مقام پہ ہے۔ اب جو دیکھا تو حسین نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزوں، وہ وقت آیا کہ جب ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی اور اس نشیب میں اپنے بھائی کے سر کو قلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہوگی کربلا کی وہ آشنا ہوں گے کہ تل زینبیہ سے
قتل گاہ امام کا بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اتنے سے فاصلے سے بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، کتنا سخت منظر تھا بہن کے لیے۔ اور یہی نہیں عزیزوں، قیامت گزر گئی زینب پہ جب یہ آواز سنی کہ اے گھڑ سواروں ابھی گھوڑے سے نہ اترنا، ابھی حسین کے اور اصحاب و انصار کے لاشوں کو پائمال کیا جانا ہے، مرنے کے بعد تو جنازوں کے دفن و کفن کی گفتگو ہوتی ہے، ہائے یہ پامالی کی گفتگو۔ اور عزیزان محترم، یہ صرف گفتگو نہیں تھی، ایک ایسی آواز آئی کہ جب گھوڑے بہت تیزی سے کربلا کی زمین پہ دوڑے، یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے امام کے جسم پہ سے گزر گئے، زینب تڑپ کے رہ گئی، اپنے بھائی کو بچا نہ سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ان دونوں مرحومین بالخصوص اور بالعموم سارے مومنات کی ارواح کے لیے سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت